بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کل ایسی باتیں بہت زیادہ سننے کو ملتی ہیں کہ جن عورتیں مرد پر عاشق ہو جاتی ہیں تو کبھی جن مرد عورتوں پر عاشق ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ سب کچھ ہوتا ہے جو انسان عشق محبت میں کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ نشانیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے سامنے آنے پر انسان سمجھتا ہے کہ اس پر جنات کا سایہ ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتا ایسی نشانیاں سامنے آنے پر جنات کا ہی اثر ہوگا، بلکہ ایسی نشانیاں کئی بار انسان کی کسی اور وجہ سے بھی سامنے آ جاتی ہیں۔ لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جنات موجود نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ جنات کا وجود قرآن پاک سے ثابت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنات اور انسان کی شادی کے حوالے سے ڈیٹیل میں کچھ ایسی باتیں بتانے والے ہیں جن کو سن کر آپ لوگ حیران ہو جاؤ گے، اور جنات کے حوالے سے دلچسپ اور سچی باتیں بھی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ آپ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، آج کل معاشرے میں یہ بات بھی پھیلی ہوئی ہے کہ عورتوں پر مردوں سے زیادہ جنات کا اثر ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ عورتیں کمزور عقیدے کی مالک ہوتی ہیں، یعنی کہ بہت جلد کسی بھی چیز پر یقین کر لیتی ہیں، اور اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ عورتیں سنی سنائی باتوں پر جلدی عمل کر لیتی ہیں اور کئی طریقوں کی باتوں کو اپنے دماغ میں بیٹھا لیتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایسی عورتیں جو اپنے بالوں کی حفاظت نہیں کرتی ہیں اور پردہ نہیں کرتی ہیں، ایسی عورتوں کو جنات زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ دوستو، یوں تو جنات کئی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایک قسم ایسی بھی ہوتی ہے جو انسان کے جسم پر قابض ہو جاتے ہیں، یعنی انسان کے جسم پر قبضہ کر لیتے ہیں، جن کو آپ کی اور ہماری زبان میں عاشق جن کہا جاتا ہے۔ یہ جنات جادو سے بھی حاوی ہو جاتے ہیں یا خود اپنی مرضی سے بھی انسانوں پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ ان میں 90% شکار عورتیں ہی ہوتی ہیں، جس کی بڑی وجہ نمازوں کی پابندی نہ کرنا، بے پرداہی کرنا، گانے سننا، دعاؤں کا اہتمام نہ کرنا، زیادہ تر برہنہ حالت میں رہنا، چھت پر بالوں کو کھول کر جانا، ان ساری وجہ سے عورتوں پر جنات جلدی حاوی ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب یہ جادو سے حاوی ہوتے ہیں تو ان کا مقصد شادی میں رکاوٹ ڈالنا ہوتا ہے۔ جادو سے حاوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کوئی شخص آپ سے جلنے والا ہے، اور وہ کسی تانترک یا کسی اوگڑیا سے مل کر ایک دوسرے کے اوپر جادو ٹونا کروا دیتے ہیں۔ اس سے بھی جنات حاوی ہو جاتے ہیں، اور ان کا مین مقصد شادیوں میں رکاوٹ ڈالنا ہوتا ہے۔ یہ جنات جب اپنی مرضی سے کسی عورت پر حاوی ہوتے ہیں تو اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جنات کو اس عورت سے محبت ہو گئی۔ اب سوال آتا ہے کہ کیا جنات عورتوں سے ہم بستری بھی کرتے ہیں؟ تو اس کا سیدھا جواب ہے کہ ہاں، جن انسانی عورتوں سے ہم بستری بھی کرتے ہیں۔ اس کی نشانی کچھ یوں ہے، جب کوئی عورت خواب میں خود کو برہنہ یعنی کہ بنا کپڑوں کے دیکھتی ہے، کبھی باپ، کبھی بیٹا، کبھی بھائی کی شکل میں یا رشتہ داروں کی شکل میں یا پھر شوہر کی شکل میں، یا کبھی کبھار کسی غیر کو برہنہ یعنی کہ بنا کپڑوں کے دیکھتی ہے، ایسی عورتوں کے جسم پر نیلے رنگ کے نشانات پڑ جاتے ہیں۔ خاص طور سے گھٹنوں کے حصوں کے اوپر نیلے رنگ کا نشان جنات کے ظاہر ہونے کی نشانی ہے، اور کبھی کبھی ایسی عورتوں کے جسم پر ناخون کے نشان بھی پائے جاتے ہیں۔ کچھ عورتوں کو ایسا محسوس بھی ہوتا ہے کہ ان کو کوئی چھو رہا ہے۔ کچھ عورتوں کو لگتا ہے کہ ان کو دن یا رات میں لیٹے ہوئے اکیلے میں کبھی بھی کوئی بھی پکڑ لیتا ہے اور وہ خود کو چھڑوا نہیں سکتی۔ یہ سب اس قسم کے جنات کے اثرات ہوتے ہیں جن کو عاشق جن کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میاں بیوی میں چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی ہونا، شوہر سے نفرت کرنا، بچوں کا چھونا ناپسند کرنا، شوہر کو بیوی کی شکل عجیب نظر آنا، اس کے علاوہ بھی بہت سی نشانیاں اور بہت سی وجہیں ہوتی ہیں۔ یاد رہے، جنات اس وقت کسی مرد یا عورت کے جسم پر قبضہ جماتے ہیں جب وہ ننگے ہو کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کے جسم کو دیکھتے ہیں، یا واش روم میں بلا ضرورت زیادہ دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، یا ایسی عورتیں ہیں جو زیادہ تر اکیلے میں رہتی ہیں اور اپنے آپ سے باتیں کرتی دکھائی دیتی ہیں۔
اس کے علاوہ رات کو سونے سے پہلے تکیے پر سر رکھ کر سونا بھی جنات کو قریب لاتا ہے۔ لڑکیوں کے کھلے اور ننگے بالوں کو دیکھ کر بھی جنات ان کے جسم پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ میرے دوستوں اور میری بہنوں، اب آپ کو کچھ ایسے طریقے بھی بتا دیتے ہیں جن کو کرنے سے آپ کی جنات سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ جب بھی آپ کپڑے پہنیں تو بسم اللہ کر کے کپڑے پہنیں، تاکہ جنات آپ کو برہنہ یعنی کہ بنا کپڑوں کی حالت میں نہ دیکھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان بیت الخلاء میں جانے سے پہلے یعنی کہ واش روم میں جانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لے تو اس کی شرمگاہ جنات سے چھپی رہتی ہے۔ جب آپ بستر پر جائیں تو ہمیشہ دائیں کروٹ سے لیٹیں اور سونے سے پہلے قرآن پاک کی آخری 2 سورہ پڑھ کر سوئیں۔ رات کے بیچ حصے میں بلند آواز سے بات نہ کریں، ایسا کرنے سے جنات پریشان ہوتے ہیں اور یوں آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کوئی چیز پھینکنے سے پہلے یا اونچی جگہ سے کودنے سے پہلے اللہ کا نام لیا کریں، ہو سکتا ہے اس جگہ پر کوئی جن ہو۔ کبھی کھلے میں پیشاب کرنے سے پہلے پیڑ کے نیچے پیشاب نہ کیا کریں، اکثر جنات کا سایہ پیڑوں کے اوپر ہوتا ہے۔ پیڑ کے نیچے جب ہم پیشاب کرتے ہیں تو وہ جنات کے بچوں کے کھیلنے کی جگہ ہوتی ہے۔ جب آپ کھلے میں یا کھڑے ہو کر کہیں پر بھی پیشاب کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس جگہ پر جنات کا سایہ ہو اور آپ جانے انجانے میں جنات کے اوپر پیشاب کر دیں۔ ایسی صورت میں بھی جنات آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ جب بھی آپ کھلے میں یا کہیں مجبوری میں پیڑ کے نیچے پیشاب کریں تو آپ کچھ جملوں کو یوں کہیں: میں یہاں پر پیشاب کرنے جا رہا ہوں، یہاں پر کوئی بھی جن یا جنات کا سایہ ہے تو وہ برائے مہربانی یہاں سے ہٹ جائے۔ اتنے لفظ بولنے کے بعد کم سے کم 10 یا 15 سیکنڈ ویٹ کرنے کے بعد آپ اس جگہ پر پیشاب کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں جنات آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ اور یاد رکھیں، ٹوائلٹ یا واش روم خبیث جن کے ٹھہرنے کی سب سے اہم جگہ ہوتی ہے، تو ہمیشہ ٹوائلٹ میں سر ڈھانک کر اور بسم اللہ کہہ کر ہی داخل ہو، اور خود کو کبھی بھی شیشے میں یعنی کہ آئینے میں برہنہ یعنی کہ ننگا بالکل نہ دیکھیں، کیونکہ ایسا کرنے سے جن آپ سے تعلق بنا لیتا ہے۔ اور میرے دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ جنات بھی شادی کرتے ہیں، بلکہ ان کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہی ہوتی ہے۔ جس طرح انسانوں کی شادی پر خوشیاں منانا، ڈھول بجانا یا ناچ گانا کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جنات بھی اپنی شادی پر خوشیاں مناتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں اور رقص بھی کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کی شادیوں میں بہترین کھانے پینے کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ جنات اپنے کھانے میں مور اور ہرن کا گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنات کو میٹھا بھی بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ ان کا کھانا انسان کے کھانے سے بے حد لذیذ ہوتا ہے۔ اور تو اور جس طرح ہم اور آپ لوگوں میں بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، بالکل اسی طرح جنات بھی اپنے سے بڑے جناتوں کو دعوت دیتے ہیں۔ جنات بھی رونا دھونا، خوش ہونا اور پیار محبت جیسے جذباتوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ دوستو، آپ کی معلومات کے لیے بتاتے چلیں کہ جنات کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے، اور ایک پوری سورہ جن کے نام سے قرآن پاک میں نازل فرمائی گئی، اور مسجد الحرم سے 3 کلومیٹر دوری پر مسجد جن بھی موجود ہے، جس کو اسلام کی ایک اہم نشانی کے طور پر مانا جاتا ہے۔ اسلامی کتابوں میں اس مسجد کی شہرت کے اور بھی کئی واقعات موجود ہیں، اور اس مسجد کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ نبی کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر جنات کی ایک جماعت کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ مشہور ہے۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق مسجد الحرم سے 3 کلومیٹر دوری پر جہاں آج مسجد جن موجود ہے، جنات کی ایک جماعت نے ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ بہرحال دوستو، جنات کا وجود برحق ہے، اور جنات انسانوں کو کچھ حالات میں تنگ بھی کرتے ہیں، اور کئی بار تو یہ انسانوں کو اپنی دنیا میں لے کر بھی چلے جاتے ہیں، اور جنات انسانوں کے جسم پر قبضہ بھی کرتے ہیں، جس کے بارے میں ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتا دیا۔ اور جنات سے حفاظت کے لیے آپ کو کچھ عمل بھی اسی ویڈیو میں آپ کو بتا دیے، جیسے کہ قرآن پاک کی آخری 2 سورہ کی تلاوت آپ لوگ روزانہ صبح اور شام کر لیا کریں۔
تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ لوگ جنات کی طاقتوں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جنات کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستو آپ لوگ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں، ایسی انفارمیشن آپ کو یوٹیوب پر شاید ہی کہیں ملے گی، تو برائے مہربانی آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ کوئی بھی انسان اس ویڈیو میں بتائی گئی کوئی بھی غلطی نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔